ہندوستان کی کیا اصلیت ہے وہ وہاں موجود تھی گروگرام میں. اس نے وہاں اپنے چشمدید واقعات لکھے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر بجاتے ہیں، اپلے چھاپ دیتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ فرض کیجئے کہ اگر اس جگہ پر دوسرے لوگ ہوتے، پوجا ہو رہی ہوتی اور ہم وہاں جا کے شور مچا رہے ہوتے، کیا بنتا؟ متھرا کے اندر آپ نے سنا تھا شاہی عیدگاہ 6 دسمبر گیا تھا پچھلے دنوں، تو اس پہ جل ابھیشیک کا پروگرام تھا ان کا. جو شرپسند مذہبی منافرت پھیلانے والے لوگ ہیں. متھرا تو یو پی میں ہے نا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یو پی کا ریکارڈ پچھلے 3 سال کا آج اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن، مانو ادھیکار کا النگھن سب سے زیادہ 3 سال میں ہوا ہے، کہیں تو یو پی میں ہوا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، یو پی پولیس کی بھی سراہنا ہے، یو پی حکومت کی بھی سراہنا ہے کہ انہوں نے متھرا کی شاہی عیدگاہ میں 6 دسمبر کو کوئی کچھ ہونے نہیں دیا. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن شرارتی لوگ جو ہے نا ابھی بھی مان نہیں رہے، نئی نئی باتیں نکال کے لا رہے ہیں، مذہبی نفرت پھیلانے والے. حالانکہ پولیس پہچانتی ہے ان لوگوں کو کون لوگ ہیں، سب سامنے ہیں، 10-15 ہیں بس، زیادہ کوئی نہیں ہے پریشان. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر متھرا کی شاہی عیدگاہ میں کہیں پر بھی، چاہے کاشی میں، چاہے متھرا میں، چاہے کہیں پر بھی جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان پر کارروائی ہو. ہر مسجد کی حفاظت ہو، ہر دھرم استھان کی، ہر مندر کی، ہر گردوارے کی، ہر چرچ کی حفاظت ہونی چاہیے. گڑگاواں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو 2-3 مہینے سے ہو رہا ہے، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی سرکار ہمیں زمین خرید لینے دے، ہم اپنی زمین خرید کے ہم اس پہ نماز پڑھ لیں گے. یا سرکار جو ہریانہ کے گورنر ہیں یا ہریانہ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس معاملے میں بیچ میں پڑھ کے نفرت پھیلانے والوں کے مقابلے میں کوئی اپنا آرڈر نکالیں، یا ہماری مسجدیں جو بند پڑی ہیں وہ کھول دیں. کوئی تو بندوبست ہونا چاہیے نا. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ نفرت پھیلانے والے دوست نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں. میرے دشمن نہیں ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ دیش کے دشمن ہیں، یہ بھارت کے دشمن ہیں. جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے دی گارجین، اس کی ایک رپورٹر ہے ہینا پیٹرسن، اس نے ایک بڑا آرٹیکل چھاپا دی گارجین کے اندر. ہندوستان کی کیا اصلیت ہے وہ وہاں موجود تھی گروگرام میں. اس نے وہاں اپنے چشمدید واقعات لکھے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر بجاتے ہیں، اپلے چھاپ دیتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. اس نے چشمدید اپنی آنکھوں کا دیکھا حال لکھا. کہاں لکھا؟ ہینا پیٹرسن یہاں کی نہیں ہے، وہ کہاں کی ہے؟ انگلینڈ کی ہے شاید. دی گارجین نیوز پیپر یہاں کا نہیں ہے، انڈیا کا نہیں ہے، وہ باہر کا ہے. ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. میں نہیں کر رہا بدنامی، آپ نہیں کر رہے، وہ رپورٹر کر رہے ہیں جو ودیشوں کے یہاں آئے ہوئے. تو اس طرح سے یہ ہماری بھارت کا نام خراب ہوتا ہے. اس کے لیے سرکار کو چاہیے ان مسئلے کو حل کرے. بھارت سرکار بھی اگر چاہے نا، مشکل سے 15-20 آدمی ہیں جو شر پھیلانے والے ہیں، زیادہ نہیں ہے. آپ فرض کیجئے کہ اگر اس جگہ پر دوسرے لوگ ہوتے، پوجا ہو رہی ہوتی اور ہم وہاں جا کے شور مچا رہے ہوتے، کیا بنتا؟ عیسائی اگر شور مچا رہے ہوتے کیا بنتا؟ اگر سکھ شور مچا رہے ہوتے تو کیا کارروائی ہوتی؟ لیکن اگر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے سماج کے لوگ شور مچا رہے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. دنیا دیکھ رہی ہے ساری. ابھی دیکھیے آپ نے سیالکوٹ کے اندر پاکستان کے سری لنکا کا آدمی موب لنچنگ میں مارا گیا، مسلمانوں نے مار دیا. پورا پاکستان اس سری لنکا کے آدمی کی حمایت میں کھڑا ہے. وزیر اعظم نے بھی کہا ہمارے لیے بڑے شرم کا دن ہے. پاکستان حکومت نے کہا، پاکستان عوام نے کہا، پاکستان علماء نے کہا
پاکستان کے سارے ہر مکتب فکر کے علماء کرام، حضرت علامہ مفتی ابوالخیر محمد زبیر صدر جمعیت اور مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی اور سارے علماء جمع ہو کے سری لنکا ہائی کمیشن گئے، سفیر سے ملے، تعزیت کی، افسوس کا اظہار کیا، اور پورے پاکستان کے لوگ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے جنہوں نے موب لنچنگ کی تھی۔ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا 131 لوگوں پہ مقدمہ ہوا ہے، اور جس میں سے 26 لوگ وہ ہیں جن پر سیریس دفعات لگائی گئی ہیں، مرکزی ملزم بنایا گیا ان کو۔ تو موب لنچنگ کا جب پاکستان میں یہ ہوا، ہمیں اچھا لگا کہ موب لنچنگ نہ ہو۔ انسانیت کے رشتے میں ہر دھرم کے لوگ، ہر ملک کے لوگ انسانی رشتے میں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، بھئی پولیس میں کیس دے دو، پکڑ کے جا کے پولیس میں دے دو، مقدمہ دے دو، اس کے ثبوت دے دو۔ ہمارا کسی کا بھی حق نہیں ہے، کسی بھی دیش کا، چاہے بھارت ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، کسی کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے مار دیں۔ ہمیں اچھا لگا کہ پاکستان نے یہ کارروائی کی، کرنی بھی چاہیے۔